عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گرے گا، کبھی اسے آگ لپٹ لے گی، پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز نعمت عطا کی ہے جو اول و آخر کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے لیے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے، میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پانی میں سے چند گھونٹ پی لوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ممکن ہے میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر دو۔ وہ کہے گا، نہیں اے رب، اور عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں، میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کر دو۔ وہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اس کا پانی پی سکوں، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہ اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا، کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میری طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے گی کہ تیرا سوال کا سلسلہ منقطع ہو جائے؟ کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنی دوسری دنیا دے دوں تو کیا راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، کہنے لگے، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہنسے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب اس نے کہا، کیا آپ رب العالمین ہو کر مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں۔